آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج مجھے موقع دیا گیا کہ خداوند کے کلام کی خدمت آپ کے درمیان کر سکوں۔ آئیں دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خدا ایک بار پھر تیری پاک حضوری میں آ کر خداوند اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ خدا زندہ خدا، میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں اور خدا تجھے آگے لاتا ہوں۔ خدا زندہ خدا بڑی مدد کرنا اور خدا زندہ خدا روح سے ہدایت کرتے ہوئے خدا کلام خدا عطا کرنا، اور خدا زندہ خدا کلام بلندیوں سے روح کی رہنمائی میں اے خدا زندہ خدا صادر ہو اور خدا تیرا نام جلال پائے۔ آج جتنی بھی زندگیاں اے خدا اس جگہ پر موجود ہے، چھونا، برکت دینا، روح سے بھرنا، نیا کرنا خدا زندہ خدا، اور خدا بخش دے کہ تیرے لوگ ہیں خدا زندہ خدا تیری گہری باتوں کو جانیں، سمجھیں اور عمل کریں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرے ساتھ مل کر آپ نکال سکتے ہیں اعمال کی کتاب، اور اس کا دوسرا باب ہے، اور دوسرے باب کی 17ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اعمال اس کا 2 باب اور 17 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے نوجوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ جو حوالہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ حوالہ جو ہے یہ فضل کے دور کا حوالہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے، یہ آج کے وقت کے لیے ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ پہلے زمانے میں پرانے عہد نامے میں نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا، اور روح القدس جو تھا وہ بادشاہوں پر اور کاہنوں پر اور نبیوں کے وسیلے سے کام کرتا رہا۔ لیکن آج کے دور کے لیے خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنا روح ہر بشر پر انڈیلوں گا، یعنی کہ روح القدس جو ہے یہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ خداوند فرماتا ہے، اور یہ خداوند کی ایک بہت بڑی بخشش ہے کہ خداوند جو ہے قبول کرنے والوں سے یکساں محبت رکھتا ہے، اور ہمیں بھی یعنی فضل کے دور میں ہمیں بھی خدا نبی کا درجہ دیتا ہے۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور وہ اسی حوالے سے ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے بہت ہی خوبصورت وعدہ ہمارے ساتھ کیا، اور وہ یوحنا کی انجیل 14ویں باب کے مطابق ہم سے فرماتے ہیں، شاگردوں سے فرماتے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخش دے جو اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ سپر نیچرل قوت اور قدرت خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے بھیجی اور ہمیں دی۔ اور میرے عزیزو، ہم سبھی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم سپر نیچرل ہو سکتے ہیں، ہم سپر نیچرل کام کر سکتے ہیں، اور خداوند کی عجیب قدرت جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ کام کر سکتی ہے، ہمارے ساتھ کام کر سکتی ہے۔
لیکن اس کے لیے ہمیں مضبوط ارادہ کرنا ہوگا۔ اور سب سے پہلی بات جو سپر نیچرل بننے کے لیے ہے وہ ہے مکمل طور پر ہم نے سرنڈر کرنا ہوگا۔ مکمل طور پر جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، اور ہر قسم کا حسد، غرور، غصہ اور ہر طرح کی بدی کو، برائی کو اپنے اندر سے دور کریں گے، اور کوئی بھی ایسی چیز ہمارے اندر نہیں ہوگی جو خدا کو ناپسند ہے، تو میرے عزیزو فلی طور پر سرنڈر کرنے کے وسیلے سے روح القدس ہماری زندگیوں میں آتا ہے، روح القدس ہمارے اندر بستا ہے، اور جب روح القدس ہمارے اندر آتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے تو وہ جیسا کہ خود سپر نیچرل ہے ہمیں بھی سپر نیچرل بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے جیسے نہیں رہتے بلکہ ہم بدل جاتے ہیں، ہم سپر نیچرل ہو جاتے ہیں۔ فوق الفطرت کام جو ہے وہ ہماری زندگی سے ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، اور خداوند کی عجیب قدرت جو ہے وہ ہمارے اندر کام کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اعمال کی کتاب جو ہے یہ معجزات سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا تھا کہ جب تک تمہیں اوپر سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم سے باہر نہ جانا۔ اور شاگرد جو تھے وہ ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ 10 دن انہوں نے پریئر کی، انہوں نے 10 دن دعا کی، اور انتظار کرنے سے اور دعا کرنے کے سبب سے مسلسل خداوند کی پاک حضوری میں ٹھہرنے کی بدولت، ان کو حکم ماننے کی بدولت پاک روح کا مسا، anointing of the Holy Spirit ان کو ملی، اور میرے عزیزو وہ نئے انسان بن گئے۔ تو اس لیے خداوند کا ہمارے لیے بھی آج یہی مقصد ہے، اور یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں اور وہ ہمارے سامنے کی گئی ہیں کہ ہم بھی روح القدس کو حاصل کریں اور ہماری زندگی میں بھی عجیب اور حیران کن کام ہوں۔ اور اعمال کی کتاب میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے 3 باب میں سے پڑھا گیا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے 10ویں آیت میں، 3 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران رہ گئے۔ آمین آمین۔ روح القدس جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو حیران کن کام ہوتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے حیران کن یہ اعمال کی کتاب میں بہت دفعہ آیا ہے، کیونکہ حیران کن اور عجیب کام ہوئے، ونڈر ورکنگ پاور، ونڈرفل کام ہوئے، عجیب کام ہوئے، اور یسوع مسیح کے شاگرد جو عام انسان تھے، ہماری مانند تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان کے عام انسانوں میں سے لیا اور عام انسانوں میں سے لے کر ان کو بلیس کیا اور ان کو برکت دی، اور پھر ان کو، اور جب روح القدس ملا تو پھر وہ عام انسان نہ رہے۔ کیا ہم روح القدس پانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی عجیب کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی سپر نیچرل بننا چاہتے ہیں؟ میرے عزیزو، یس،
ہم بن سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے پرووائڈ کر دی ہیں، ہمارے لیے وہ ساری باتیں اس نے مہیا کر دی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہمارے پاس فلی طور پر پورا انتظام موجود ہے تو میرے عزیزو ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے روح القدس کو جو کہ پاک تثلیث کا تیسرا اکنوم ہے، ہم نے اس کو لینا ہے، ہم نے اسے حاصل کرنا ہے۔ اور 26 تاریخ کو خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کا دن منایا گیا، اور یہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اور اس کے آسمان پر جانے کے بعد شاگرد جو تھے وہ دعا میں بیٹھ کے مسلسل دعا کر رہے تھے، اور اگلا جو موسم آنے والا ہے میرے عزیزو، وہ روح القدس کے تعلق سے ہوگا۔ آپ روح القدس کے تعلق سے میسیجز سنیں گے، روح القدس کے سیشن ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ روح القدس کا بپتسمہ پائیں گے۔ اور اعمال کی کتاب اس کے 2 باب 38 آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ جب ہمارے لیے یہ وعدہ ہے کہ ہمیں روح القدس دیا گیا ہے، ہمیں روح القدس ملنا چاہیے، تو میرے عزیزو ہمیں ان دنوں روح القدس پانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ موسم جو شروع ہو چکا ہے، ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم خداوند کے روح سے بھرتے چلے جائیں، ہم خدا کے روح سے معمور ہو جائیں، ہم خدا کے روح سے بڑھ جائیں، ہم یہ قدرت اپنے لیے حاصل کریں۔ اور یقین کریں، آج ہمارے درمیان جتنے بھی بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں روح سے معمور ہیں، لیکن زیادہ تر یہ تجربہ نہیں رکھتے۔ لیکن اگر آج اپنے دل میں آپ ارادہ کریں گے، آپ اگر خداوند سے وعدہ کریں گے، آپ فلی طور پر سرنڈر کریں گے۔ اکثر لوگوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، پاک روح ان کو ملا ہوا ہے، لیکن انہوں نے فلی طور پر سرنڈر نہیں کیا، اپنا مکمل طور پر خدا کو نہیں دیا۔ اس لیے روح القدس کی معموری آنے میں، پاک روح کا مسا آنے میں، اور خداوند کی انونٹنگ آنے میں رکاوٹ ہے۔ تو ہم نے خود دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کون سی رکاوٹ ہے جو انونٹنگ آنے کو روک رہی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم فلی طور پر خداوند کو سرنڈر کرتے ہیں تو روح القدس کا فلی مسا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے پہلے باب میں کہ ہم سب نے خداوند یسوع مسیح کی معموری سے پایا، ہم سب نے اس کی معموری سے پایا۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، کلام مقدس کلسیوں کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ سب سے زیادہ روح سے معمور تھا، اور اسے فلی طور پر معموری ملی تھی، اور وہ روح کے مسا سے بھرا ہوا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جتنے معجزات کیے، جتنے بھی بڑے بڑے کام کیے، جتنے بھی عجیب کام کیے، وہ روح القدس کی قدرت سے کیے۔ روح القدس نے کثرت سے اس کو مسا دیا، اور یہ پاک روح اس دن خدا یسوع مسیح پر نازل ہوا جس دن خداوند یسوع مسیح نے یوحنا اسٹباغی سے بپتسمہ لیا، اور روح القدس کبوتر کی شکل میں اس پر نازل ہوا، اور روح القدس نے کثرت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں کام کیا۔ اگر میرے عزیزو ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اگر میرے عزیزو ہم خداوند کے لوگ ہیں،
تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح خود روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور کلام میں لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روح سے بھرا ہوا یردن کو لوٹا، وہ روح سے بھرا ہوا تھا۔ مسیحوں کو کمزور نہیں ہونا، مسیحوں کو اپنے آپ کو ترلی اور منتیں کرنے والے لوگ نہیں بنانا۔ ہمارے پاس تو معجزات کرنے کے لیے قدرت موجود ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم مرکز کی انجیل اور اس کے 16ویں باب کو پڑھتے ہیں تو کلام میں یہ بات آئی ہے کہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا ہوں گے؟ معجزات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ معجزات چلتے ہیں، ہمارے ساتھ خداوند کی قدرت چلتی ہے، ہمارے ساتھ خدا کا روح القدس کام کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو بدروحیں ستاتی ہیں، اگر آپ کے گھر میں مسائل ہیں، اگر بہت ساری پرابلم چل رہی ہیں، تو میں آج آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، روح القدس کو حاصل کریں، روح القدس کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو آسمان پر جانے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے مددگار کا انتظام کیا ہے، ہمارے لیے انہوں نے روح القدس کو بھیجا ہے کہ اب تک ہمارے ساتھ رہے۔ اب روح القدس ہمارے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ دعا جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے روح القدس سے کرنی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی اپنے آپ کو پاک روح کے حوالے کریں، اپنے روح القدس سے ہر روز باتیں کیا کریں۔ جس طرح آپ یسوع مسیح سے باتیں کرتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ روح القدس سے باتیں کیا کریں۔ یسوع مسیح کی طرح، خدا باپ کی طرح وہ بھی ایک شخصیت ہے اور ہمارے بہت قریب ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، باور کروانا چاہتا ہوں، بعض اوقات روح القدس ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب ہم اسے آواز دیں، کب ہم اسے مدد کے لیے پکاریں، کیونکہ ہم اپنا منہ نہیں کھولتے اور ہم روح القدس سے کہتے نہیں، اس لیے وہ خاموش کھڑا رہتا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم روح القدس سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم روح القدس کو کہتے ہیں کہ روح القدس خداوند ٹیل می، روح القدس خداوند مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ جب آپ کسی مشکل میں گر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو میرے عزیزو روح القدس سے بات کریں اور اسے آج ہی شروع کریں۔ اپنی زندگی میں روح القدس کا تجربہ کریں، روح القدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کریں، کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ روح القدس کو اجازت دیں اور یہ نہ کہیں کہ روح القدس زبردستی آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرے۔ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کے گھر میں ہے، وہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے روح القدس کو اپنا دوست بنانا ہے، آپ نے روح القدس سے دوستی پیدا کرنی ہے، جیسے ایک دوست جو ہے وہ دوست سے بات کرتا ہے، اس طرح سے آپ نے روح القدس کے ساتھ فرینڈشپ بنانی ہے، اس کے ساتھ فرینک ہونا ہے۔ اور جب آپ روح القدس کے ساتھ فرینک ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ سے بات کرے گا، بہت دھیمی، بہت میٹھی آواز آپ روح القدس کی سنیں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تب میرے عزیزو، آپ
اپنی زندگی میں زور آور ہوتے چلے جائیں گے. آپ سپر نیچرل کام کریں گے, آپ معجزات کریں گے, کیونکہ روح القدس جو ہے یہ خدا کی قدرت ہے. روح القدس خدا ہے, پاک تثلیث کا تیسرا اکنوم ہے, اور اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا, عجیب کام کیے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, روح القدس آپ کو بھی عجیب بنا دے گا. اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہر روز روح القدس سے زیادہ دعا کریں. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو چھوٹی سی دعا کریں. کیا دعا کرنی ہے؟ اٹھتے ہی جب آپ کی آنکھ کھل رہی ہے, آپ تھوڑی نیند بھی ابھی باقی ہے, تو اگر روح القدس آپ کا دوست ہے تو اسے کہیں گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ. روح القدس سے بات کرنا شروع کریں, اس سے کلام کریں, اس سے باتیں کریں. اور یاد رکھیں, روح القدس غلطی خطا کو پسند نہیں کرتا. بار بار غلطیوں کو دہرانے والا شخص روح القدس کی آواز کو نہیں سن سکتا. بار بار گناہوں کو ریپیٹ کرنے والا شخص جو ہے وہ روح القدس کی آواز کو نہیں سن سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ روح القدس کی مدد حاصل کرنے کے لیے, روح القدس کو پانے کے لیے ہمیں پوری طور پر سرنڈر کرنا ہوگا. جیسے رومیو کے خط اور اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت ہے, اور یہ آیت بیان کرتی ہے کہ فلی سرنڈر کریں, اپنا آپ مکمل طور پر یسوع مسیح کو دیں. جب آپ اپنا آپ مکمل طور پر خدا کو دیں گے, کچھ بھی آپ کا پرانی انسانیت میں سے باقی نہ رہے گا. روح کا پھل جو ہے آپ کی زندگی میں آئے گا, کام کرے گا. تو پھر میرے عزیزو, روح القدس بھی آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے پاس یہ قوت اور قدرت موجود ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اکتفا نہ کیجیے, معمولی دعاؤں پر اڑے نہ رہیں, چھوٹے چھوٹے کاموں پر بیٹھے نہ رہیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں اور سطحی مسیحت سے آگے نکلیں, باہر جائیں. اور جب آپ اس طرح سے اپنی زندگی پوری طور پر خداوند کو دیں گے اور خداوند کی پاک حضوری میں ہر وقت رہیں گے, کوشش کیا کریں کہ دعا میں ٹھہریں. بائبل مقدس میں ہمارے پاس نمونے موجود ہیں, ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں, ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بائبل ہمارے پاس ہے. اور شاگردوں نے کیا کیا؟ 10 دن خداوند کی پاک حضوری میں ٹھہرے. کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ عہد باندھا ہے کہ نہیں, میں نے بہت سے کام کاج کیے ہیں, میں سارا دن مصروف رہتا ہوں, میں بہت سے کام کاج کرتا ہوں اور کاموں سے مجھے فرصت نہیں ملتی, لیکن میں 10 دن خداوند کی پاک حضوری میں بیٹھوں گا, میں 10 دن مسلسل دعا کروں گا, میں خداوند کو ٹائم دوں گا اور روح القدس سے مدد حاصل کروں گا. یا ہم اپنے کاموں ہی سے ہمیں فراغت نہیں ملتی,
یا ہم خدا کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، ہمارے پاس ایگزامپلز بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس خادمین بھی موجود ہیں۔ آج بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ہیں جن کے سامنے جب وہ دعا کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، ہیلنگ میٹنگ، ہیلنگ سیشن کرتے ہیں، تو لاکھوں کے حساب سے ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا خدا انہیں زیادہ ترجیح دیتا ہے؟ کیا وہ خدا کے آپ سے زیادہ بہت پیارے لوگ ہیں؟ یس وہ ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی کا اور اپنے وقت کا بہت سا حصہ خداوند کے ساتھ گزارا ہے۔ وہ اپنے 24 گھنٹوں کا زیادہ تر حصہ خدا کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، اور ان کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ خدا کے ساتھ سپینڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ان کی زندگی میں دنیا کی کسی چیز کا کوئی حصہ ہی نہیں، جب وہ موبائل کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دیتے، جب وہ دوستوں کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دیتے، جب وہ اپنے گھر بار کی اتنی زیادہ فکر اپنے سر پر، اپنے اوپر نہیں لیتے، اور جب وہ ٹی وی، فلموں، ڈراموں کو اتنا وقت نہیں دیتے اور زیادہ وقت کلام کو دیتے ہیں اور زیادہ وقت خدا کو دیتے ہیں اور خداوند کی پاک حضوری میں رہتے ہیں، تو خداوند کی پاک حضوری میں رہنے کی بدولت ان پر انوائنٹنگ ٹھہر جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے انوائنٹنگ لینے کا، یہ طریقہ ہے خداوند کے مسح کو لینے کا۔ اور میرے عزیزو، موسیٰ کی بابت ہم جانتے ہیں کہ جب وہ 40 دن اور 40 راتیں پہاڑ پر تھا، تو خداوند کی پاک حضوری میں رہنے کی بدولت اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکنے لگا تھا۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ لیکن کیا ہوتا ہے، اکثر ہم محتاج ہی رہتے ہیں۔ کبھی کوئی پرابلم ہو گیا، کبھی کوئی پرابلم ہو گیا، کبھی کسی مشکل میں پھنس گئے، ابلیس نے کبھی ادھر سے آ گیا، کبھی ادھر سے آ گیا، کبھی پیچھے سے آ گیا۔ خداوند کو ٹائم نہ دے کر اور روح القدس کو اپنے اندر نہ لے کر ہم بہت بڑی مسٹیکس کرتے چلے جا رہے ہیں میرے عزیزوں۔ ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ابلیس کے سپرد کیے ہوئے ہیں میرے عزیزوں۔ تو اس لیے ہمیں فلی طور پر سرنڈر کرنا ہے، اور یہ آج ہی کریں۔ خدا ہم سے وعدہ کریں، خدا ہم سے کہیں کہ نو، شیطان سے کہیں نو مور، I can't give you more time, go out of my life۔ اپنا سامان اٹھا نکل جا میری زندگی سے، اپنی چیزیں اٹھا اور نکل جا میرے گھر سے، کک آؤٹ کرے، حکم دے اسے، نکالے اسے، اور کہیں کہ یسوع میں فولی طور پر اپنا دل، اپنی زندگی تیرے نام کرتی ہوں، تیرے نام کرتا ہوں۔ تب دیکھیں آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے۔ جب آپ آج اس طرح محتاج ہو گئے کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے، جب روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر آپ دوسروں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، بھائی میرے لیے دعا کر دیں، بہن میرے لیے دعا کر دیں، کیونکہ وہ دیکھیں گے
کہ روح القدس آپ کے ساتھ ہیں اور روح القدس آپ کی زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ روزانہ مجھ سے فون پر دعا کرواتے ہیں اور خدا ان کا شکر ہے کہ ان میں اکثر جو ہیں وہ انسٹنٹلی ہیل بھی ہو جاتے ہیں۔ خدا ان کو شفا دیتا ہے۔ تو اپنا ٹائم جو ہے وہ خداوند کے ساتھ سپینڈ کرنا شروع کریں، زیادہ ٹائم خداوند کی پاک حضوری میں گزاریں۔ یہ دنیا کے جو جمیلے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ٹائم ہم نے خود بنانا ہوتا ہے، ٹائم خدا کے لیے ہم نے خود نکالنا ہوتا۔ ابلیس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ خدا کو ٹائم دیں، اس نے آپ کو گھیرے رکھنا ہے، اس نے بہانے بازیاں جو ہیں وہ کرواتے رہنا ہے، لیکن آپ نے خود میرے عزیزوں ٹائم نکالنا ہے اور فلی طور پر سرنڈر کرنا ہے آپ نے۔ اور دوسری بات، پاک روح سے تعلق پیدا کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے خداوند کے پاک روح سے تعلق پیدا کرنا ہے، اور ہر ایک بات میں آپ نے روح القدس کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری کریں، جو وہ کہے وہ کریں، اپنی مرضی نہ کریں، اس کا انتظار کریں۔ اور چوتھی بات ہے اس کو سننے کی کوشش کریں اور اس کے کہنے کے مطابق کریں۔ جب آپ اس کو سنیں گے تو جو وہ کہے وہ کریں، جب تک وہ نہیں آتا انتظار کریں، جب تک وہ آپ سے بات نہیں کرتا، آپ کو مشورہ نہیں دیتا، اس کا انتظار کریں، ویٹ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ ساؤل کی طرح کہ اس نے جلد بازی کی اور سیموئیل کے آنے سے پہلے ہی اس نے قربانی کا آرڈر دے دیا۔ انتظار کریں، وہ دیر بھی کر دے تو روح القدس کا میرے عزیزو انتظار کریں، اور جب آپ انتظار کریں گے تو پھر روح القدس آپ سے وش پر کرے گا، روح القدس آپ سے کلام کرے گا، روح القدس آپ سے بات کرے گا، روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اپنی زندگی میں اپنا سب سے بڑا رہنما جو ہے وہ روح القدس کو بنائیں، اپنی زندگی کا سب سے بڑا دوست روح القدس کو بنائیں، روح القدس سے دوستی پیدا کریں، اور روح القدس سے زیادہ تر دعا کیا کریں، زیادہ دعائیں روح القدس سے کیا کریں، روح القدس کے ساتھ کیا کریں۔ جیسے رومیو 8 باب اور 26 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا دعا کریں تو روح القدس ہمارے اندر ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفایت کرتا ہے۔ تو روح القدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے اندر دعا کریں، اور جب آپ اس طرح سے اپنی زندگی روح القدس کے ساتھ فرینکنس میں، دوستی میں سپینڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف بدل گئی ہے، آپ کی زندگی میں زور آ گیا ہے، آپ کی زندگی میں قوت آ گئی ہے۔ میں نے بہت سارے تجربات روح القدس کے کیے ہیں، ایک لمبی لسٹ موجود ہے، اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت ٹائم لگے گا۔ تو میرے عزیزو، میں نے اپنی زندگی میں روح القدس کا تجربہ کیا ہے اور بڑے معجزات دیکھے ہیں۔ آپ اگر کمزوری فیل کرتے ہیں، بیماری فیل کرتے ہیں، ابلیس حملے کرتا ہے، بدروہیں جان نہیں چھوڑتی، تو میرے عزیزو آج ہی روح القدس کو اپنی زندگی میں لیں، روح القدس کے ساتھ رابطہ کریں، روح القدس کو مانگیں، اور جب پاک روح آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی سپر نیچرل ہو گئی ہے۔ سپر نیچرل وہ کام ہوتے ہیں، وہ زندگی ہوتی ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم عام زندگی میں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، معجزاتی، قدرتی، خدا کے جلالی کام جو عام انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب پاک روح آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کو سپر نیچرل فوق الفطرت بنا دے گا، اور آپ بھی حیران ہوں گے اور دنیا بھی حیران ہوں گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔